یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی سورة الحود ان الحسنات یذہبن السیئات، آیت نمبر 114۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو اور گناہ ہونے کے بعد فوراً کوئی نیک عمل کر لو جو اس گناہ کو مٹا دے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 97۔ معزز سامعین کرام، گناہ کو مٹانے والے 35 اعمال آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ 35 وہ اعمال جن سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ان میں کئی اعمال ایسے ہیں کہ چند سیکنڈوں میں اور چند منٹوں میں وہ ادا ہو جاتے ہیں۔ آئیے، سب سے پہلا عمل سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایا وان کانت مثل زبد البحر۔ بخاری 6404 اور مسلم 2691 کہ جس نے دن میں 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھا سبحان اللہ وبحمدہ، 1 یا 2 منٹ لگتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دی جاتی ہیں حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ نمبر 2، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولہ وبالاسلام دینا، یہ الفاظ کہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسلم حدیث نمبر 386۔ نمبر 3، بازار میں داخل ہونے کی دعا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل سوق فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 10 سیکنڈ لگتے ہیں میرے بھائیو، اور اجر کتنا ملتا ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں۔ کتب اللہ الف الف حسنات ومحی عنہ الف الف سیئات ورفعہ اللہ الف الف درجات وبنا لہ بیتا فی الجنہ۔ سبحان اللہ۔ ترمذی حدیث نمبر 3428، صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1694، ناصر الدین البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ معاف، 10 لاکھ درجات بلند اور جنت میں ایک گھر۔ نمبر 4، لباس پہننے کے وقت دعا۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر خول منی ولا قوہ۔ 1 یا 2 سیکنڈ لگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ ابو داؤد 4023۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 6، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے تو یہ الفاظ کہتے تھے لا باس طہور انشاء اللہ۔ بخاری 5656 کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے، یعنی بیماری جو ہوتی ہے اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ نمبر 7، کھانا کھانے کے بعد دعا۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل طعاما ثم قال الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر خول منی ولا قوہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ترمذی 3458 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہا، 99 دفعہ ہو گیا،
پھر ایک کلمہ یہ ساتھ ملایا 100 کو پورا کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، اس کے جو ہے وہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ مسلم حدیث نمبر 597۔ نمبر 9، 2 سجدوں کے درمیان دعا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی وحدینی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے گناہ بخش دے، مجھ پر رحمت نازل فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق دے۔ ابو داؤد 756۔ نمبر 10، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 6359۔ اور ترمذی میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکثرت درود پڑھنے سے گناہوں کی بخشش اور غموں سے نجات ہے۔ 11واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہنے سے 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں یا 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مسلم 2698۔ 12واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت دعا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ ہمارا پروردگار ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے میں اس کو دے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ بخاری حدیث نمبر 1145، مسلم 758۔ نمبر 13واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے گناہ مٹا دی جاتے ہیں، یعنی یہ کلمات پڑھنے سے گناہ مٹا دی جاتے ہیں، ولو کانت مثل زبد البحر، حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 1569۔ 14واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے بھائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم 229۔ 15واں وہ عمل نماز ہے میرے بھائیو، جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتی ہوئے سنا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچھ رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ بخاری 528، مسلم 667۔ آگے چلتے ہیں میرے بھائی۔ 16واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، امام کے پیچھے آمین کہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے تمام سب کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری 780، مسلم 410۔ بہتر افضل یہ ہے کہ اونچی آمین کہی جائے۔ 17واں وہ عمل کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کی بات فرشتوں کی بات سے مل گئی تو اس کے ساتھ کا تمام گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ بخاری 7960۔ 18واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مجلس سے اٹھتے وقت دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جو شخص کسی بھی مجلس میں بیٹھا پھر مجلس میں اٹھتے وقت یہ دعا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک،
یہ دعا جو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مجلس میں کئی جو کیے گئے گناہ ہیں ان کو معاف کرتا ہے۔ کئی گناہ انسان سے ہوتے ہیں، غیبت ہوتی ہے، کچھ اور چغلی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ترمذی 2730۔ 19واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں 5 نمازوں کے درمیان اور ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے درمیان گناہ معاف کرنے کا کیا ہے میرے بھائیو؟ سیدنا ابو ہریرہ سے حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن، کہ جب تک ایک یعنی 5 نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جو تو یہ جو ہے اس نمازوں سے اور اس جمعہ سے اس کے درمیان گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم 20واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ 21واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ 22واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ تینوں حدیثیں ملتی جلتی ہیں اور متفق علیہ ہیں کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے جو ہے وہ لیلۃ القدر میں عبادت کی اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 23واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، عرفہ کا روزہ۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر سنۃ ماضیہ والباقیہ، کہ عرفہ کا ایک روزہ بکر عید سے پہلے جو ایک دن ہوتا ہے یہ وہ ہے، اس کے رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ 24واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج اور عمرہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرتے رہو، یہ دونوں فقر یعنی فقیری اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ مسلم حدیث نمبر 1348۔ 25واں وہ گناہ جس سے 25واں وہ عمل گناہ نہیں 25واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے بھائی کتنا آسان عمل ہے، مصافحہ کرنا، ایک مسلمان بھائی سے مصافحہ کرنا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور کوشش کرنی اللہ کے لیے اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4343۔ 26واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تکلیف یا مرض میں گناہوں کی بخشش۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، مرض ہے، کوئی دکھ ہوتا ہے تو یا اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح خزاں میں درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ بخاری 5648، مسلم 2571۔ آگے چلتے ہیں۔ 27واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ 28واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ کی 2 رکعات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گناہ کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے اور 2 رکعات نماز پڑھ کر اللہ سے بخشش یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ سنن ترمذی۔ 29واں وہ عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج کرنے سے میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور کوئی گناہ والا نافرمانی والا کام نہیں کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جس طرح کہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ سبحان اللہ۔
مسلم کی روایت ہے۔ 30واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں بھائیو، شرک، اور شرک سے بچنے ہیں بھائی، شرک سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پوری حدیث نہیں پڑھوں گا، اتنا وقت نہیں ہے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اگر تو زمین برابر بھی گناہ لے کے آئے گا اور تو مجھ سے ملے گا اس حالت میں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں اسی مغفرت کے ساتھ تجھے ملوں گا، یہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گا۔ 31واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ میرے بھائیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا ایک روزہ رکھتا ہے، یہ 2 روزہ رکھتے ہیں، اس کے بھی گناہ مٹا دی جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گناہ جو پچھلے سال کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلم کی روایت۔ اسی طرح 32واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2612۔ 33واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک درخت سے ہوا جس کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی چھڑی ماری تو پتے جھڑنے لگے اور فرمایا، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر۔ بندے کے گناہ اسی طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں، یعنی یہ کلمات پڑھنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر ترمذی ہے اور حدیث نمبر غالباً 2533۔ 34واں وہ عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تہجد کی نماز۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل ضرور کیا کرو، یعنی تہجد پڑھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے لوگوں کی ایک عادت تھی، روش تھی، اور اس سے تمہیں تمہارے رب کا تقرب حاصل ہوتا، اور یہ گناہوں کو مٹانے والا اور برائیوں سے روکنے والا عمل ہے۔ ترمذی 3549۔ آخری عمل میرے بھائیوں، 35واں عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہو تو میری اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، اور یغفر لکم ذنوب، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کرے گا۔ تو یہ میرے بھائیو، یہ اعمال تھے میرے بھائیو۔ آج کیوں مشکل بنی ہوئی ہے؟ جس سے پوچھیں ٹینشن فری، ٹینشن اور ڈپریشن ہے اور مشکلات ہیں، گھر میں جھگڑا ہے، گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی سورۃ شورى آیت نمبر غالباً 30، اس میں کیا فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ کسی کو نہ کوئی کہے، آج کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس نے کیا، وزیر اعظم نے کی بات کرتی، یہ میرے فلاں شخص نے کیا، نہیں، خود دیکھے کہ اس نے آج کون سا گناہ کیا۔ تو یہ میرے بھائی، یہ گناہ، یہ جو اتنے اعمال ہیں، ان سے یہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہی باتیں میرے بھائی تھیں، آگے بھی اس جو ہے وہ باتوں کو پہنچائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔